ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سب تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ المبارک کے بابرکت موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ان کا عنوان تھا صحابہ کرام کی زندگیوں کے چند عملی پہلو، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہدایت کے مینار قرار دیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں ان کے بہت سے پہلو ہیں، اعتقادی پہلو ہیں، تاریخی پہلو ہیں وغیرہ۔ ایک پہلو عملی پہلو،
کہ عملی زندگی میں ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے کیا رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں تاریخی پہلو یا بلاغی پہلو ہر چیز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ عملی پہلو ہوتا ہے۔ جس بندے نے صحابہ کرام کی زندگیوں سے عمل کی غذا حاصل کر لی، اس بندے نے بہت بڑے مقصد کو حاصل کر لیا۔ سامعین محترم، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام انبیاء کے بعد بہترین طبقہ ہے روئے زمین پر۔ ایک تو ان کی فطرت بہت سادہ اور بہت حقیقت پسند تھی، اور پھر انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے اور آپ کی نظر نبوت کے فیض نے انہیں اتنے بلند مقامات پہ پہنچا دیا تھا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم بہترین لوگ ہو، تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو اور شر سے روکتے ہو۔ یعنی صحابہ کرام کے مزاج میں کوئی لا تعلقی نہیں تھی کہ جی میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے کیا کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب بھی کسی معاشرے میں یہ لا تعلقی کی سوچ آ جائے تو پھر وہ معاشرہ برائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دینے والے تھے اور شر سے روکنے والے تھے۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کر دیا پچھلی گفتگو کا۔ اب میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کیسے لوگ تھے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نظر دوڑائی تو اللہ تعالیٰ کو جو بہترین لوگ نظر آئے فاختارہم لصحبۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ہم نشینی کے لیے، صحابیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ پھر حضرت ابن مسعود آگے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر تم اس گروہ کے ادنا لوگوں کو دیکھو، یعنی ادنا سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام میں مقامات ہیں، یہ خلفاء راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے ہیں، فتح مکہ میں شرکت کرنے، درجات ہیں۔ ادنا سے مراد یہ ہے کہ جن کا مرتبہ دیگر صحابہ کی نسبت کم ہے۔ ویسے تو دوسروں کے مقابلے میں تو سرکار کا ہر صحابی اعلیٰ ہے، اور کوئی غیر نبی ہزاروں سال عبادت کر کے بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہزاروں غوث ابدال کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کی آپس کی جو تفصیل ہے اس پس منظر میں انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے جو ادنا لوگ تھے، اے لوگوں، اے باپ والے لوگوں، اگر تم انہیں دیکھتے تو وہ تمہیں مجنون لگتے۔ مجنون سے کیا مراد ہے؟
جیسے مشرکین مکہ میں سرکار کو مجنون کہا تھا، جیسے منافقین صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے. یعنی مجنون سے مراد یہ ہے کہ ان پر اس قدر آخرت کا خوف طاری تھا اور اس قدر وہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے. تم دنیا دار کیا جانو ان کی عظمتیں کیا ہیں؟ تم کہو گے یار یہ کیسے مجنون لوگ ہیں، انہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی خبر نہیں ہے، انہیں اپنے مستقبل کی خبر نہیں ہے، یہ سارا کچھ دین پہ لوٹاتے جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ان کے جو ادنا لوگ تھے نا، چھوٹے درجے کے جو لوگ تھے، اگر تم انہیں دیکھتے تو تم یہ کہتے کہ یہ کوئی مجنون لوگ ہیں. وہ سرکار نے فرمایا نا، اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کیا کرو کہ لوگ کہیں مجنون ہو گیا ہے، لوگوں کو وہ پاگل پن نظر آئے، وہ دیوانہ پن نظر آئے. تو صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم مسعود فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے. اور پھر فرمایا کہ ان میں سے جو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، اگر وہ تمہارے بڑے لوگوں کے درجے کو دیکھتے، اگر وہ باپ والوں کے بڑے درجے کے لوگوں کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ واللہ یہ تو آخرت کو ماننے والے ہی نہیں ہیں. یعنی کوئی تقابل نہیں تھا صحابہ کرام کے ساتھ. یہ ایسا طبقہ تھا، اخلاص، جہد مسلسل اور وفاداری کے پیکر تھے، جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کا شرف بخشا. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اور نچوڑ ہے عظمت صحابہ کا اور ان کے رویوں کا، ان کے طریقوں کا. فرماتے ہیں ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے نا، وہ اس امت کے بہترین لوگ تھے. وہ کیسے لوگ تھے؟ فرماتے ہیں ابرھا قلوبا، ان کے دلوں میں نیکی رنگ بس گئی تھی. یعنی دلوں کے بہت نیک تھے. اگر دل میں نیکی نہ اترے نا، پھر بندہ ایک منافقت کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ مجمع میں بیٹھا ہوگا تو بڑا عاجز ہوگا، اور مجمع کے علاوہ آپ ملیں گے تو کوئی دوسری چیز ملے گی. لوگ دیکھیں گے تو بڑا فی سبیل اللہ خرچ کرے گا، لوگ نہیں دیکھیں گے تو کچھ نہیں کرے گا. اگر دل میں نیکی نہ اترے تو منافقت آتی ہے. جب دلوں میں نیکی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر سرکار کے صحابہ ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ابرھا قلوبا، دل سب سے زیادہ ان کے نیک تھے. پھر فرمایا واعمقھا علما، ان کا علم بہت گہرا تھا. علم کی گہرائی سے کیا مراد ہے؟ کہ علم جب تک زبان پہ رہتا ہے، دل میں نہیں اترتا، اس وقت تک علم میں گہرائی نہیں ہوتی. علم میں گہرائی آنے کی علامت یہ ہے کہ جب بندے میں علم گہرا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی ذات کو بدلتا ہے، اس کی ذات میں تبدیلی لاتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لیس العلم بکثرۃ الروایا، لوگوں علم زیادہ روایتیں بیان کرنے کا نام نہیں ہے. علم زیادہ روایات بیان کر دینے کو نہیں کہتے. ولکن العلم خشیہ، علم تو خشیت الہی کا نام ہے. جو بندے کے دل میں اتر جائے تو بندے کی دنیا
دنیا کو بدل دیتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اعمقھا علما، رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کا علم بڑا گہرا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا علم صرف زبان تک محدود نہیں تھا، بلکہ علم ان کے دل میں اتر گیا تھا۔ دیکھیں، یاد رکھیں اس بات کو، علم زیادہ ہو، گہرا نہ ہو، بے فائدہ ہوتا ہے۔ علم بہت ہو، گہرا نہ ہو، اس کے دل میں نہ اترے، مفید نہیں ہوتا۔ علم تھوڑا ہو اور دل میں اتر جائے تو بندے کو پار کر دیتا ہے، بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جب ایک صحابی حضرت ساسا بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یہ میں آپ کو علم کی گہرائی بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کی علم کی گہرائی کیا تھی۔ بارگاہ میں آئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، سرکار نے انہیں کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور انہیں دین سکھاؤ۔ چلے گئے، چند دن گئے، پھر انہوں نے سرکار کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ ایک تو سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان کا کیا بنا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن آئے تھے پھر نہیں آئے۔ آپ نے کسی بندے کو بھیجا، فرمایا جاؤ، جا کے ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہے تھے، کٹھا لکڑیوں کا اٹھایا ہوا تھا۔ سرکار کا پیغام پہنچا تو لکڑیوں کا گٹھا پھینکا اور سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپ نے پوچھا تم نے دین سیکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا علم مکمل ہو گیا، میرا علم مکمل ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تیرا علم کیسے مکمل ہو گیا اتنی جلدی؟ کہنے لگے مجھے حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت سکھائی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بندہ دنیا میں چھوٹی سی نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو چھوٹی سی برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں نا تو میں سوچ لیتا ہوں کہ مجھے اس کا اللہ کو حساب دینا ہوگا، یہ کام قیامت کے دن میرے سامنے آ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں تیرا علم واقعی مکمل ہو گیا ہے، طوفان نور رہنے سے عشق کیا فائدہ، دو عشق ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ صحابہ کی علامت یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی فلسفہ اور ان چیزوں کے مائل تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ کی علامت یہ تھی کہ ان کا علم بڑا گہرا تھا، وہ جو کچھ پڑھتے تھے اسے اپنے دل میں اتار لیتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ البقرہ 6 سال میں پڑھی تھی، 6 سال میں سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کا متن تو عربی لوگ تھے، 6 سال میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں صحابہ کا طریقہ فارمیلٹی نہیں تھا، رسمیں نہیں تھی۔ صحابہ جو کچھ قرآن پڑھتے تھے اسے اپنے وجود میں طاری کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
ابن عمر کہتے ہیں آخر تو آپ تکلف ہے، وہ بالکل تکلف نہیں کرتے تھے، وہ دکھاوا نہیں کرتے تھے، وہ تکلف نہیں کرتے تھے، ان کا دل اور زبان ایک تھی، ان کا ظاہر اور باطن یکساں تھا، جو کچھ ان کے دل میں ہوتا وہی ان کی زبان پہ ہوتا، اور جو کچھ ان کی زبان پہ ہوتا وہی ان کے دل پہ ہوتا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی علامات، اس گروہ کی یہ خوبیاں ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عملی طور پر کیسے لوگ تھے؟ یہاں ہمیں ایک بات پہلے اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو تقلیدی طور پر مان لینا، کہ ہم جب سے ہم نے وہ سنبھالا، ایک بندہ سنتا رہا کہ اقبال بہت بڑا شاعر ہے، اقبال بہت بڑا شاعر ہے، قائد اعظم بہت بڑے سیاستدان تھے، بہت بڑے انسان تھے، سنتا رہا، لیکن اس نے اقبال کو پڑھ کے اس کی بڑائی کو نہیں سمجھا، اس نے قائد اعظم کی زندگی کو پڑھ کے ان کی بڑائی کو نہیں سمجھا، باقی اس نے سن کے مان لیا۔ یہ جو تقلیدی قسم کا رویہ ہوتا ہے نا، یہ بندے میں عقیدتوں کو پیدا کر دیتا ہے، جذبہ عمل پیدا نہیں کرتا۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی بندہ اقبال کے خلاف بات کرے گا تو ممکن ہے بندہ اس کا سر کاٹ دے، لیکن وہ اس فکر کو نہیں سمجھے گا جس کے لیے، جس کی وجہ سے اقبال تمہارا مانا ہے، اس کو وہ نہیں سمجھے گا۔ یہ ہوتا ہے تقلیدی کسی چیز کو ماننا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو کریٹ کرنا یا کسی چیز کی تخلیق کرنا۔ مراد کیا ہے کہ اس نے تقلیدی طور پر نہیں مانا، اس نے جب ڈیپلی اس چیز پہ غور کیا تو پھر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ واقعی بہت بڑا بندہ ہے۔ اس بندے نے پہلے اقبال کو پڑھا، اس کو سمجھا، پھر وہ سمجھا کہ ہاں واقعی اقبال بہت بڑا بندہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تخلیقی طور پر کسی چیز کو ماننا۔ جو گروہ صحابہ تھا، انہوں نے ایمان کو تخلیقی طور پر نہیں مانا تھا، تخلیقی طور پر مانا تھا۔ انہوں نے ایمان کو سن کے بھی مان لیا تھا، انہوں نے ایمان کو خود دریافت کیا تھا کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جب انہوں نے ایمان کو دریافت کیا تو پھر انہیں ایمان کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ انہوں نے ایمان بچانے کے لیے تن من دھن کو قربان کر دیا، لیکن ایمان پہ حرف نہیں آنے دیا۔ بخدا دین کے لیے مشقتیں اٹھانا اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارا ایک عمومی رویہ ہے نا بندوں کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے کہ ہم دین کا اتنا حصہ مانتے ہیں جتنے حصے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر دین کی بات مان کے ہمارا فائدہ ہو جائے تو دین کی بات مان لیتے ہیں، اگر دین سے دور رہ کر ہمارا فائدہ ہو جائے تو دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کو دوسری شادی کے لیے تو قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے، اسے سود چھوڑنے کے لیے دوسری آیت یاد نہیں آتی، اسے نماز پڑھنے کے لیے قرآن یاد نہیں آتا، اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے قرآن یاد نہیں آتا، تو اس بندے نے ایمان کو دریافت نہیں کیا۔ وہ بندہ ایمان کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سبھی محترم،
انہوں نے ایمان کو دریافت کیا تھا، یہ ایمان کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، یہی سبب تھا کہ وہ اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے، لیکن دین سے بے وفائی نہیں کرتے تھے، دین سے غداری نہیں کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں، حضرت بلال کو دیکھ لیں، کہنے کو تو باتیں کرنی اور چیز ہوتی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر تشدد کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح دھوپ میں، اور اس وقت جب ابھی چند بندے مسلمان ہوئے تھے، وہ جب ان کا ظاہر آتا حضرت بلال کو عرب کی چلچلاتی دھوپ میں اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا تو ان کی زبان سے احد احد کی آواز آتا، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ کس لیے؟ انہوں نے ایمان کو دریافت کیا تھا۔ جب تک ایمان کو دریافت نہ کیا جائے اس وقت تک بندہ ایمان کے لیے مشکلات نہیں اٹھا سکتا۔ سامعین محترم، یہ صحابہ تھے جنہوں نے قریش مکہ کا تشدد بھی سہا، اور حضرت سمیہ، حضرت یاسر کو آپ دیکھ لیں، حضرت خباب کو آپ دیکھیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینے پہ کھڑے ہو جاتے تھے مشرک، لیکن توحید کا جو نشہ میرے آقا نے چڑھا دیا تھا وہ کم نہیں ہوتا تھا۔ کس لیے؟ وہ ایمان کو فارمیلٹی کے لیے نہیں لیتے تھے، انہوں نے ایمان کو دریافت کیا تھا، وہ ایمان کی قدر و قیمت سے واقف تھے۔ اور ہجرت ہوتی ہے تو صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو دور ایسا تھا جس میں زیادہ سے زیادہ تجارت ہوتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ تجارت کی تو ایک ساکھ بنتی ہے۔ ایک بندہ اگر دکان بناتا ہے تو پہلے دن تو نہیں وہ پیک پہ پہنچ جاتا، اس کی تو ایک ساکھ بنتی ہے، عرصے کے بعد بنتی ہے۔ لیکن جب ہجرت کا حکم آیا تو سرکار کے صحابہ نے یہ نہیں سوچا ہمارے معاش کا کیا بنے گا، انہوں نے کہا ہم نے جس رب کا کلمہ پڑھا ہے وہی ہمیں معاش بھی دے گا۔ سب کچھ چھوڑ کے مدینے پہنچ گئے، اور کس کس صحابی کا آپ ذکر تو کریں کہ جناب حضرت عثمان ہیں، بنو امیہ میں سے ہیں، شہزادوں کی طرح پلا ہے عثمان بن عفان، لیکن جب اسلام قبول کیا نا تو چچا، جو ظالم چچا تھا، وہ چمڑے میں بند کر کے دھونی دیا کرتا تھا کہ کلمہ چھوڑ دے، وہ فرماتے تھے نہیں میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر جو مکے کے مشہور ترین تاجر تھے، مشہور ترین تاجر، اور ایک وجاہت تھی ان کی، جس بندے کے پاس دلیل کی طاقت ہوتی ہے لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں۔ ان کا قبیلہ کوئی مضبوط قبیلہ نہیں تھا، ابو بکر صدیق کا کمزور قبیلہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مقابلے میں، لیکن ابو بکر قتل کے فیصلے ابو بکر سے لوگ کرواتے تھے، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیتے تھے کوئی اس کو جھٹلاتا نہیں تھا۔ اتنی عزت والا شخص تھا، اور جب کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو ایک ایسا موقع بھی آیا جب انہوں نے سرکار کے دفاع میں وہ گئے، مشرکین نے انہیں مارا اور مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ اسلام کی تاریخ میں جس بندے پر سب سے پہلے تشدد کیا گیا وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، صحابہ نے یہ مشقتیں کس لیے اٹھائی تھیں؟ انہیں دین کی قدر تھی، انہیں پتا تھا
اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، نہ جانے کون سی رات قبر کی رات آ جائے۔ وہاں مفاد پرستی نہیں چلے گی، وہاں دین کے نام پہ دنیا داری نہیں چلے گی، وہاں دین کے نام پہ تجارت نہیں چلے گی، وہاں دین کا نور کام آئے گا، وہاں دین کی برکتیں میری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو صحابہ کرام کی عملی زندگیوں میں جب ہم غور کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ دین کے لیے قربانیاں دینے والے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم نے دین کو دریافت نہیں کیا، ہم نے دین کو کریٹ نہیں کیا، دین کو رسمی طور پر مانا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، اچھا خاصا باصلاحیت آدمی تھا، یعنی امیر آدمی تھا۔ میں اپنے گاؤں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اس کے مقابلے میں بہت غریب تھا۔ تو مجھے کتابوں کا شوق تھا، تو مجھے جب بھی ملتا وہ مجھے کوئی کتاب دے دیں گی، مجھے کوئی کتاب دے دیں گی۔ او بھئی یار، تو گاڑیاں خرید لیتا ہے، کتاب نہیں خرید سکتا؟ یہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دنیا جہان کا سامان ہو جاتا ہے، لیکن دین کو سمجھنے کا سامان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہماری ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے۔ اور ایک بندے کے لیے بڑا وقت ہوگا، لیکن دین کے لیے وہ 15 منٹ نہیں نکال سکے گا، نماز کے لیے 15 منٹ نہیں نکال سکے گا، کسی دینی محفل کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکے گا۔ ویسے وہ سمجھے گا کہ میں نہ ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دین کو۔ میرے بھائی، دین میرا یا آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم سب دین کے محتاج ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کا سبب کیا تھا؟ انہوں نے اپنا دین بچایا تھا، انہوں نے اپنے دین کو ترجیح اول میں رکھا تھا کہ باقی سب کچھ پیچھے ہے، دین آگے ہے، دین آگے ہے۔ جب تک دین کی قدر نہیں آئے گی نا ہمیں، اس وقت تک دین کے لیے ہم کوئی قربانی نہیں دے سکیں گے۔ یعنی ایک بندہ ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے دوستوں کے لیے اس کے پاس وقت ہوگا، کاروبار کے لیے وقت ہوگا، برادری کے لیے وقت ہوگا، لیکن اگر کبھی اسے کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا پڑ جائے نا، تو کوشش کرے گا کہ مولوی صاحب سے راستے میں چلتے چلتے پوچھ لے کہ جی آپ سے ایک بڑا ضروری کام تھا، ایک بات میں نے پوچھنی تھی۔ ایکچولی یہ دین کی بے قدری کا نتیجہ ہے۔ سامعین محترم، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ میرا ایک دوست کہا کرتا ہے، کہتا تھا ہم نے دین کو کچھ نہیں دیا، دین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ سچی بات ہے۔ ایک صحابہ کرام نے کیا تھا، ان کی زندگی، عملی زندگی کا پہلا سبق کیا تھا؟ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی۔ صرف قربانیاں نہیں، انہوں نے اپنی اولاد بھی قربان کر دی تھی، کاروبار قربان کر دیے تھے، رشتہ داریاں قربان کر دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک چھوٹا بھائی تھا، عمیر بن ابی وقاص، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بدر کی جنگ ہوئی، قیدی ہو گیا۔ حضرت سعد نے دیکھا ایک بندہ، ایک مسلمان انصاری، اسے رسیوں سے باندھ رہا تھا، قیدی ہو گیا تھا، رسیوں سے باندھ رہا تھا۔ حضرت سعد کہنے لگے اس کی رسیاں مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے۔ بھائی کے بارے میں کہا، اس کی رسیاں مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے۔ بھائی کہنے لگا، بھائی یہ تم کہہ رہے ہو، یہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کی رسیاں مضبوطی سے باندھنا؟ حضرت صاحب نے کہا، مجھے مت بھائی کہہ، تو میرا بھائی نہیں ہے، تیری میری برادری اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن تو نے محمد عربی کا انکار کیا تھا۔ اب میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی یہ انصاری ہے۔
جو تیری رسیاں باندھ رہا ہے، یہ میرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا بھائی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے، یہی انہی کا واقعہ ہے، وہ جو حضرت یہی فرماتے ہیں کہ جب میری ماں نے کہا نا، جب میں نے اسلام قبول کیا تو ماں نے کہا اسلام چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میں دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی، کھانا پینا چھوڑ دوں گی، مر جاؤں گی بھوکی پیاسی۔ لوگ کہیں گے سعد اپنی ماں کا قاتل ہے۔ ماں کی محبت کچھ دلیلوں سے ثابت نہیں کی جاتی۔ ماں کی محبت ایک فطرتی چیز ہے، لیکن جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے پھر مامتا کی محبت پیچھے ہوتی ہے، کملی والے کی محبت آگے ہوتی ہے، رب العزت کی محبت آگے ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں میری والدہ دھوپ میں بیٹھ گئی، پورا دن گزر گیا، اس نے کوئی چیز کھائی پی نہیں۔ حضرت سعد ان کے پاس گئے، کہنے لگے ماں تیری تو ایک جان ہے نا، تیری تو ایک جان ہے نا، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو اللہ کی قسم میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے دین کی قدر کی تھی، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے دین کی قدر کو سمجھا تھا، کیونکہ انہوں نے دین کو تقلیدی طور پر نہیں مانا تھا، انہوں نے دین کو کریٹ کیا تھا، دین کو دریافت کیا تھا۔ سامعین محترم، ذرا ہمیں بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنا دین بچانے کے لیے کسی بندے سے ایک جملہ سننے کے روادار ہیں؟ ہماری زندگی میں دین کی حفاظت کے لیے کتنا وقت مخصوص کیا ہم نے؟ اپنی کمائی میں سے کتنا پیسہ ہم دین کے لیے دیتے ہیں؟ ہماری زندگی میں دین بچانے کا کتنا سامان ہے؟ اگر ہمیں احساس ہو جائے گا تو پھر قرب الہی کی بہت سی منزلیں اپنے آپ طے ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ دین کے لیے قربانیاں دینے والے تھے۔ وہ لفظی طور پہ جمع خرچ نہیں کرتے تھے، وہ لفظی طور پہ لفظوں کی مالا نہیں بنتے تھے پروتے تھے، بلکہ وہ عملی طور پر ہر اس چیز کو قربان کر دیتے تھے جو ان کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے بدن کو کمبل کے 2 ٹکڑوں سے لپیٹا ہوا تھا۔ ایک یعنی کپڑے نہیں تھے، لباس نہیں تھا، 2 چادریں تھیں کاٹی ہوئی کمبل کی، ایک کا تیمم اور دوسرا اوپر کیا ہوا تھا۔ یہ تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ اپنے والد، ان کا والد پہلے فوت ہو گیا تھا، والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ جب ان کے اس سوتیلے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا اسلام کی طرف راغب ہے، اس نے بہت تشدد کیا، بہت مارا، تن کے کپڑے بھی اتار لیے، کہا اگر اسلام قبول کرنا ہے تو کپڑے اتار دے اور چلا جائے، اسلام قبول کر لے۔ یہ اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ نے کمبل کے 2 ٹکڑے دے دیے، ذوالجناحین، ذوالجناحین ان کا لقب ہے، کمبل کے 2 ٹکڑے دے دیے۔ وہی کمبل کے 2 ٹکڑے پہن کر سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، ایمان کی دولت پانے کے لیے۔ یہ تھے وہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔
پھر وہاں رہنے لگے اصحاب صفہ میں۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تلخی ہوگی کسی بات میں، تو سرکار نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، عمر فاروق، عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گیا تھا۔ ایک دن کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ یعنی گھر بار تو چھوڑ دیا تھا نا، اب شہادت کا جذبہ ہے، اب شہادت کا جذبہ ہے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا، اگر بندہ جہاد کے لیے جائے اور راستے میں بیمار ہو کے بھی فوت ہو جائے تو اللہ اسے شہید کا درجہ دیتا ہے۔ ایکچولی یہ سرکار نے ایک طرف اشارہ فرمایا تھا۔ غزوہ تبوک ہوا، یہ بھی مسلمان لشکر کے ساتھ تھے، راستے میں بیمار ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، راہ جہاد میں راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے ان کی قبر کھودی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں لفظوں کے ہیر پھیر بے معنی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی قدر ہے، قربانیوں کی قدر ہے۔ ایک بندہ قربانی دے، کسی کو نہ پتا ہو، میرا رب تو جانتا ہے اس نے کیا کیا ہے۔ تو قبر کھودی گئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی لحد میں پہلے لیٹ گئے، اور پھر سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر سے، اپنے بھائی کی میت مجھے دو، اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرو۔ سرکار نے خود ان کو لحد میں اتارا۔ اس دن ہر صحابی کی خواہش تھی، کاش یہ مرنے والا میں ہوتا، سرکار میری لحد میں لیتے ہوتے، اور سرکار نے مجھے اپنے دستے پاک سے لحد میں اتارا ہوتا۔ یہ تھے وہ لوگ جو دین کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں وہ مرتبہ عطا کیا، وہ مقام عطا کیا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور سامعین محترم، یہ جو چیز تھی نا، ایمان کی قدر، اسی چیز نے انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا کر دی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سمپل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت کی باتیں کرنا یہ کوئی توہم پرستی ہے، یہ کوئی شخصیت پرستی ہے، دراصل انہوں نے ایمان کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ انسانی جبلت ہے کہ جب انسان کو کسی سے کوئی چیز ملتی ہے اور بندہ اس کی قدر کو جانتا ہے تو جو اس چیز کے ملنے کا ذریعہ ہوتا ہے بندے کو اس سے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک بندے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، تبھی محبت ہے، کوئی اس پہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کس لیے ہے؟ ماں باپ سے محبت کس لیے ہے؟ اس لیے ہے ماں باپ سے محبت کہ ماں باپ کی وجہ سے اسے اس کا وجود ملا ہے۔ ایک بندہ اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، کس لیے؟ کہ اسے شیخ سے قرب الہی ملتا ہے، معرفت الہی ملتی ہے۔ اچھا شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، جو شاگرد ہے ہی نالائق، جو علم کی قدر ہی نہیں جانتا، وہ استاد کی کیا قدر کرے گا؟ استاد کی قدر تو اس سے پوچھو جو علم کی قدر جانتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی چیز پوچھنے کے لیے کسی صحابی کے دروازے پر جاتے تو وہاں جا کے آواز نہیں لگاتے تھے. چچا، حضور کے چچا یعنی چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، آواز نہیں لگاتے تھے بلکہ کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے تھے ممکن ہے وہ کسی کام میں مشغول ہوں، انہیں میری وجہ سے باہر آنا پڑے. جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے تو پھر وہ کہتے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں آواز کیوں نہیں لگا دی؟ آپ تو اہل بیت رسول میں شمار ہوتے ہیں. وہ فرماتے اللہ نے ایک قوم کو اپنے نبی کا یہ ادب سکھایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ ٹھہر جاتے اور آپ خود باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. پھر فرماتے کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ یا استاد کسی قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی امت میں اس کا نبی ہوتا تھا. جو علم کی قدر جانے گا وہی استاد کی قدر جانے گا نا. تو استاد کا احترام کس لیے ہے کہ استاد سے بندے کو علم ملتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جس سے بندے کو وجود ملا اس سے محبت ہو گئی، جس سے بندے کو معرفت الہی ملی اس سے محبت ہو گئی، جس سے بندے کو علم ملا اس سے محبت ہو گئی. تو جس ذات کے صدقے میں بندے کو ایمان ملا ہے اس سے محبت نہیں ہوگی؟ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو جس ذات سے ایمان ملا ہے اس سے محبت بھی تو سب سے زیادہ ہوگی نا. تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے پناہ محبت تھی اور بے پناہ عشق تھا. انہیں سرکار کی محبت صرف محفلوں میں یاد نہیں آتی تھی. محبت جو ہوتی ہے نا یہ کسی وقت نہیں یاد آتی بندے کو کہ ایک محفل میں یاد آ گئی پھر بھول گیا، پھر جب اگلی محفل آئی تو پھر عشق دوبارہ یاد پڑا. اس طرح نہیں ہوتا. جب محبت مل جائے تو راتوں کی نیند چھین لیتی ہے اور دلوں کا سکون چھین لیتی ہے. ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کہ حضور میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں. یہ جو صحابہ کرام تھے کیونکہ انہوں نے ایمان کو کریٹ کیا تھا اس لیے انہیں جس ذات سے ایمان ملا تھا نا اس کا بھی ہے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے. ایک بندے کو اپنے اولاد سے محبت ہے تو کیا وہ اولاد کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ کیا وہ اولاد کو سامنے بٹھا کے تسبیح کرتا رہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ اولاد کو خوش رکھنے کے لیے کچھ کرتا بھی ہے. جب سرکار کی محبت مل گئی تو پھر انہوں نے سرکار کو راضی کرنے کے لیے وہ کچھ کیا جو کچھ وہ کر. سعد بن ربی زخموں سے چور ہو کر گرے پڑے اور سرکار نے فرمایا سعد بن ربی کا کیا حال ہے پتہ کرو. لوگ پہنچے، زخمی ہیں، قریب الموت ہیں، روح نکلنے والی ہے. کہنے لگے، اس بندے نے کہا مجھے سرکار نے آپ کے پاس بھیجا ہے. وہ کیا ہے کہ سکیاں تو کیا کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو. سکیاں سہیلیاں ہندی ہے. سکیاں تو کیا کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد. جسے پیا یاد کرے نا وہ سہاگن ہے. کہا سرکار نے تجھے یاد فرمایا ہے. کہنے لگے جاؤ میرے آقا سے میرا سلام کہہ دینا، کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام آپ کی ذات پہ قربان ہو گیا ہے. فرمانے لگے پھر میرے قبیلے سے کہہ دینا اگر تم زندہ ہوئے
اور سرکار کو ذرا سا بھی کوئی نقصان پہنچ گیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ یہ ان کی محبت تھی کہ روح نکل رہی ہے، انہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، ایک صحابی تھے، یہ بھی غزوہ حنین کی بات ہے، جب وہ زخموں سے چور ہو کر گرے تو انہیں یہ غم نہیں تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ پاس ہی سرکار تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنی بقیہ قوت کو اکٹھا کیا اور گھسٹتے ہوئے سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے، اپنا سر سرکار مدینہ کے قدموں پہ رکھا، ان کی روح نکلنے لگی تو پکار اٹھے، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں زندگی کی بازی جیت کے جا رہا ہوں۔ یہ تھی وہ بے پناہ وارفتگی اور بے پناہ محبت جو صحابہ کرام کو رسول کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھی۔ اگر کسی کی محبت صرف محفل میں جاگتی ہے، پھر اسے نہ عمل میں سرکار کی خوشنودی کا خیال رہتا ہے، نہ رویوں میں سرکار کی خوشنودی کا خیال رہتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ سامعین محترم، یہ بات ابھی جاری ہے، انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر اس کی کچھ مزید وضاحت کروں گا۔ تو صحابہ کرام کی یہ عملی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن کے بغیر ایمان کی حلاوتیں نہیں ملتی، جن کے بغیر ایمان کی حقیقت بندے کو نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئیڈیل ایمان صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا، جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جائے لوگوں ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل ایمان کہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی